بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل، میں ہوں نسیم فاروق۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کل کاموکی میں لانگ مارچ کے دوران ایک خاتون صحافی تھیں، صدف نعیم، جو کہ وہ مختلف باتیں لوگ کر رہے ہیں مختلف، مگر جو اصل جو کیمرے کی آنکھ بتا رہی ہے وہ دوڑ رہی تھی کیمرے کے ساتھ، کنٹینر کے ساتھ، اور ان کا پاؤں مڑا ہے یا سلپ ہوا ہے، جیسے بھی ہوا ہے، تو وہ کنٹینر کے اگلے ویل کہ آگے جا کے گری ہیں وہ، اور کنٹینر کے اگلے ویل ان کے سر پہ چڑھ گیا ہے، جس سے وہ مرحوم شہید ہو گئیں، جس کا فوری طور پہ عمران خان نے نیچے آ کے، حالانکہ لوگوں نے ان کو منع بھی کیا، سیکیورٹی رسک ہے آپ نیچے نہ جائیں، مگر وہ نیچے اترے اور انہوں نے اپنی چادر ان مرحومہ کے اوپر ڈال دی، اور ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں جس وقت وہ اس کو دیکھ رہے تھے۔ یہ بڑا اندرناک واقعہ پیش آیا اس وقت، جس کے بعد فوری طور پہ لانگ مارچ کو ملتوی کر دیا گیا، وہ اگلے دن کے لیے۔ اس کو جو موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے وہ اس کو دوسرا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسا کہ ارشد شریف شہید کے وقت انہوں نے ان کا عمران خان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اب صدف نعیم کا مسئلے پہ بھی انہوں نے، جب یہ حادثہ ہوا تو انہوں نے اس حادثے کے بعد، جیسے ہی حادثہ کے بعد موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ نے اس واقعے کو بھی دوسرا رنگ دینے کی کوشش کی۔ لندن سے مریم نواز نے ڈائریکٹ فون کیا ان لواحقین کو جو صدف نعیم کے ورثہ تھے، اور ان سے کہا گیا کہ پوری نون لیگ آپ کے ساتھ ہے اور آپ یہ کیس عمران خان کے اوپر ڈال دیں۔ دوسری طرف رانا ثناء اللہ نے پنجاب گورنمنٹ کو یہ کہا کہ آپ اس کی انکوائری کریں ورنہ ہم اس کی انکوائری کریں گے۔ آپ ان کی نیتیں دیکھیں، ان کی بدنیتی کا عالم یہ ہے کہ پہلے ارشد شریف کا قتل ان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی گئی، پھر صدف نعیم کے گھر والوں کو، اور وزیر کرائم منسٹر جو ہیں شہباز شریف، انہوں نے 50 لاکھ کی آفر کی، یعنی رشوت دینے کی، وہ ملے نہ ملے وہ بات کی بات ہے، مگر ان کے جو ورثہ تھے، ان کے والد، انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا، کہنے لگے یہ حادثہ ہے اور اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ اتفاقی اور قدرتی حادثہ ہے اور ہمیں کوئی مقدمہ نہ کوئی کیس کرنا ہے۔ مگر یہ لوگ اپنی حرکتوں اور شرارتوں سے باز نہیں آ رہے، انہوں نے اس کو دوسرا رنگ دینے کی کوشش کی، اور عمران خان کو ان کا بس نہیں چل رہا، ہر جگہ ان کو شکست ہو رہی ہے، ہر جگہ یہ ایک تو اتنے خوف زدہ ہو گئے ہیں اس لانگ مارچ سے، اس کنٹینر کے مارچ سے، جو ایک دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، ایک جمع غفیر، ہر جگہ لاکھوں آدمی ان کا استقبال کر رہے ہیں عمران خان صاحب کا، اور ہر جگہ وہ جہاں پہنچتے ہیں وہاں خطاب بھی کرتے ہیں، لوگوں کا لہو گرماتے ہیں، لوگوں کو سے حلف لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ اب آج گجرانوالہ میں پڑاؤ ڈالیں گے وہ،
گجرانوالہ یہ پہنچ چکا ہوگا لانگ مارچ جب ہم یہ بھی لاگ کر رہے ہیں. تو دوسری طرف ڈس انفارمیشن کا یہ عالم ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں اور عمران خان نے وزیر اعظم سے بات کی ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مذاکرات دور دور تک مذاکرات کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. پھر دوسرا ان کی کوریج کو روکا جا رہا ہے، مگر ہزاروں لاکھوں موبائل فون لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. وہ ایک ایک پل کی ایک ایک وقت کی کہتے ہیں ساری رپورٹ ہر آدمی کے پاس ہے، چاہے وہ لانگ مارچ میں شریک ہے خواہ وہ گھر بیٹھا ہے، اس کو سب پتہ ہے کہ لانگ مارچ میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اور کس طرح سے کتنے لوگ جمع ہوئے ہیں. یہ صبح جا کے، کیونکہ لانگ مارچ رات کو ختم کر دیا جاتا ہے، صبح اسی آب و تاب کے ساتھ دوبارہ شروع ہوتا ہے. تو وہ جا کے صبح میں ان کے جو لفافہ مافیا ہے جو کہ ان کی زبان بولتی ہے، وہ صبح جا کے اس کی لائیو کوریج کرتی ہے. ظاہر ہے اس میں وہاں لوگ نہیں ہوتے، کہتے ہیں جی یہ تو کم از کم 2-2.5 ہزار لوگ ہیں، یہ تو ناکام ہو گیا، یہ تو فلاں ہو گیا. یعنی اس قسم کی ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی. ادھر عمران خان کے خلاف جو انہوں نے کیس داخل کیے تھے، 5 کیسوں کی آج ہیئرنگ تھی، جس میں الحمدللہ عمران خان کو اس میں بھی دوبارہ ضمانت ان کی ہو گئی ہے، اور وہ نومبر کی شروع میں 9 تاریخ کو اور 10 تاریخ کو وہ ڈیٹیں پڑی ہیں. یعنی ہر طرف سے ان کو پریشان کیا جا رہا، مگر ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. توہین عدالت کا کیس بھی ان کا خارج ہو گیا ہے جو کہ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا. تو اب ان کے بس نہیں چل رہا یہ لانگ مارچ کو بھی ناکام کس طرح بنائیں اور کس طرح سے ان میں دراریں ڈالیں. کبھی لوگوں سے کہتے ہیں کہ ان کی 5 MP آ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں لوگ کہ یہ ہمارے اتنے MP آ رہے ہیں. یہ لوگ اپنی خیر منائیں، کیونکہ یہ عوامی سمندر جو امڈ کے آ رہا ہے اسلام آباد کی طرف، ایسا نہ ہو کہ یہ ان کے گروبانوں تک پہنچ جائے. اس وقت سے ڈریں. سری لنکا کا حشر ان سب کے سامنے ہے. اس وقت سے ڈریں، کم از کم کہتے ہیں اللہ سے توبہ کریں اپنے گناہوں کی. لوٹ مار میں انہوں نے حد نہیں مکائی بھی ہے. 75 رکنی کابینہ اور معاونہ خصوصی پتہ نہیں سینچری کے قریب پہنچ رہے ہیں. ان کو اللہ تلل عیاشیوں کے لیے، مگر قلم دان کسی کے پاس بھی نہیں ہے. انہوں نے سب کو نواز رہے ہیں، جتنے تاری بھانمتی کا کنبہ ہے سب کو نواز رہے ہیں، جو مانگ رہا ہے اس کو دے رہے ہیں، کیونکہ ان کے باپ کا کیا جا رہا ہے. ادھر رانا ثناء اللہ نئی کہتے ہیں وہاں پہ پلاننگ کر رہا ہے بیٹھا ہوا. اور انہوں نے آج جگہ جگہ پہ وہ شوٹر لگا دیے ہیں، نشانے باز اس ٹائپ کے لوگوں کو ہر بلڈنگ پہ، ہر جگہ پہ، ہر چوک چوراہے پہ، تاکہ اسلام آباد میں لوگ گھسیں تو ہم ان کو گولیاں چلائیں ان کے اوپر. اور بار بار اس بات کو تو وہ کہہ ہی رہے ہیں کہ اس لانگ مارچ ہے، خونی مارچ ہے، فلاں مارچ ہے. فیصل واڈا سے بھی انہوں نے پریس کانفرنس کرائی، اس میں بھی انہوں نے یہی کچھ کہا. خونی مارچ ہے، زبردستی ایک پرامن مارچ کو زبردستی ابھی تک لاہور سے جو قافلہ چلا ہے، لانگ مارچ جو چلا ہے، اس میں ایک گملہ ٹوٹا ہے، نہ ایک پتھر چلا ہے، نہ ایک کوئی چیز کسی نے کہیں پہ نہیں. پرامن طریقے سے جو قافلہ ہے اور لانگ مارچ ہے وہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہے. مگر یہ اس لانگ مارچ کو پرتشدد بنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. ان کے گلو بٹوں کو ہو سکتا ہے کہ گلو بٹوں کو اس میں شامل کر کے کوئی نہ کوئی اور صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کرنے کی ان کی نیت ہے، اور یہ نیت ان کی صاف ظاہر ہو رہی ہے. کیونکہ انہوں نے اس قتل کیس کو بھی عمران خان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی. جو صدف نعیم کا جو حادثہ ہوا ہے کل، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ بیچاری جوان کہتے ہیں، ظاہر ہے لڑکی تھی، عورت تھی، جو بھی تھی، وہ اللہ اس کی مغفرت کرے، اس کے بچوں کو، اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے. تو اس کے ساتھ بھی اس کے گھر والوں کو بھی رشوت سمجھ لیں، رشوت ہی ہے. ان کو یہ آفر کی گئی کہ پورا نون لیگ آپ کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ اب رہ کون گیا ہے؟ نون لیگ کون سی نون لیگ کی بات کر رہی ہو؟ قیادتیں تمہاری بلوں میں گھسی ہوئی ہیں، باہر نکلنے کے قابل نہیں ہیں، کارکن تمہارے نظر نہیں آ رہے. تم لندن میں بیٹھے ہوئے ہو، جو لیڈران اور جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی اب وقت قریب آ گیا ہے. چند دن کے مہمان ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں، صاف اور شفاف الیکشن آپ نے کرانے ہیں. اس کے بغیر
کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. عوام چاہتی ہی نہیں, عوام کچھ نہیں سننا چاہ رہی. اس وقت ظاہر ہے کہ جس طرح سے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور ڈٹی ہوئی ہے, آپ نے خود دیکھ لیا میڈیا پہ. آج 4 دن, آج چوتھا دن ہے اس لانگ مارچ کا. تو آپ کو خود اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا لوگوں چاہتے کیا ہیں. میں آرمی چیف صاحب کو بھی, قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی یہ درخواست کروں گا کہ خدا را اس کو اپنی انا کو ایک طرف رکھیں. ہوتا ہے, اختلافات ہو جاتے ہیں اور بیٹھ کے ٹیبل پہ معاملات حل ہو سکتے ہیں. آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں. آپ کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اب بہت ہو گئی. کیونکہ اس گورنمنٹ نے, آپ کو بھی پتہ ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, آپ کو سب پتہ ہے. اور آپ کیا سوچ رہے ہیں ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی. آپ کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں. ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. دیوالیے کی طرف ہم قریب ہے, دیوالیے کی طرف ہم جانے کے. اس کی پروٹیسٹ اوورسیز پاکستانی بھی کر رہے ہیں. آج ان کا دیکھے, کل بھی مظاہرہ تھا, لوگ روڈوں پہ وہ بھی لانگ مارچ کا ساتھ دے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے آپ سے درخواست یہی ہے, میں اپنے چیف صاحب کو جو قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں ان سے درخواست بھی کروں گا اور ان سے کہوں گا خدا را آپ کہتے ہیں اس پہ تھوڑا سا نرم گوشہ کریں اور اس بیٹھ کے اس معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرائیں, ان لوگوں کے معاملات کو سالو کروائیں تاکہ یہ ملک کسی ڈگر پہ آ سکے. کیونکہ ہمارے ملک کو جو نقصان پہنچ رہا ہے نا, وہ سالوں میں جا کے کہیں جا کے یہ سنبھلے گا اگر اب بھی ہم نے اس ملک کو کوئی سنبھالا نہ دیا. یہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس ملک یہ کہاں جا رہا ہے اور یہ لے کے کہاں جا رہا ہے. ان کے پاس کوئی پالیسی, کوئی پلان, کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے. یہ کر کیا رہے ہیں سوائے اس کے کہ یہ تدابیریں, روز روز نئی نئی تدابیریں. امپورٹڈ گورنمنٹ جو بیٹھی ہے بانمتی کا کنبہ, ان کو روز اسی کا یہی کام ہے کہ عمران خان کو نیچا کیسے دکھانا ہے, عمران خان کے ساتھ کیا کرنا ہے, عمران خان پہ کون سا کیس بنانا ہے, عمران خان کو قتل کے کیس میں ڈالنا ہے, عمران خان کے اوپر دہشت گردی کا کیس ڈالنا ہے. یہ 6 مہینے سے یہ کر رہے ہیں. آپ ایک کام بتا دیں انہوں نے 6 مہینے 7 مہینے میں اس ملک کے لیے انہوں نے کیا کیا. اتنا بڑا سیلاب کا ثانیہ گزر گیا, سیلاب میں آج بھی لوگ کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں. سردیاں آ رہی ہیں, لوگوں کے پاس اوڑھنے کے لیے کمبل نہیں ہے, پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, اور پانی کھڑا ہوا ہے پانی اپنی جگہ پہ. لوگ ابھی بھی اپنے فصلوں کو اور اپنے گھروں کو بچانے کے لیے پانی کو رستہ دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ لوگ پھر آبادی کی طرف جائے پانی اور پھر لوگوں میں تباہی مچائے. وہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, غریبوں کا کوئی خیال کسی کو بھی نہیں ہے. تو لہذا پلیز اس پہ کہتے ہیں نظر ثانی کریں, اس کو دیکھیں. کوئی اس میں انا نہیں ہے. ملک کے لیے ساری انا کو ایک طرف رکھیں. ملک ہے تو ہم سب ہیں, ملک ہے تو یہ ساری سیاست ہے, ملک ہے تو آگے پھر ہم کہتے ہیں ظاہر ہے سب کچھ لڑائیاں بھی اپنی سیاسی لڑ لیں گے اور جو کچھ کرنا ہے. اور اللہ نہ کرے کوئی بڑے سانحے سے ہم 2-4 ہو جائیں تو اس لانگ مارچ کو بھی کسی نتیجے پر پہنچائیں. اور جس مقصد سے یہ لانگ مارچ نکالا گیا ہے وہ مقصد صرف اس کے پاس اتنا بڑا کون سا آپ سے مطالبہ کیا ہے. آپ سے صرف صاف اور شفاف الیکشن مانگے ہیں. وہ آپ چاہیں تو کل آپ ڈیٹ اناؤنس کروا سکتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں اسمبلیاں بھی ہیں, آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, کیونکہ سارے معاملات آپ ہی کے دروازے سے حل ہوتے اور لوگ دیکھ بھی آپ کی طرف رہے. کیونکہ اس ملک کی تاریخ تو یہی کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے جو اس پہ ڈیسیجن لینا ہے اس پہ انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا اور اس ملک کے اوپر اللہ بہتری کا کوئی رستہ نکالے گا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا, آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کو شیئر کریں, اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.